الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسائل، پریشانیوں اور مصائب کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور اس کا حل بھی پیش کیا ہے، اور یہ بات تقریباً طے شدہ ہے کہ زمانہ نبوت سے جتنی دوری ہوتی جائے گی، دنیا میں تاریکیاں بڑھتی جائیں گی. اور یہ کھلی مثال ہے، کیسا یہ روشن چراغ ہو، وہ جتنا دور ہوتا جاتا ہے اس کی روشنی کم ہوتی جاتی ہے. روشنی تو اتنی ہی رہتی ہے، لیکن دوری کی وجہ سے جو دور لوگ ہیں ان تک وہ روشنی کم پہنچتی ہے. تو زمانہ نبوت سے جتنی دوری ہے اتنی ہی تاریکیاں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت متعدد روایات میں فرمائی اور مختلف فتنوں کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر قیامت سے قبل جو اس کی نشانیاں ہیں ان کا بھی بڑی وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اور کچھ نشانیاں وہ ہیں جو بالکل عین قرب قیامت سے متعلق ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، امام مہدی کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، دجال کا ظاہر ہونا. یہ ساری علامتیں ہیں جو عین قرب قیامت کی کھلی نشانیاں. اور بہت سی نشانیاں وہ ہیں، علامتیں وہ ہیں کہ جو علامتیں ہیں قرب قیامت کی، لیکن بالکل قرب کی علامتیں نہیں ہیں. قرب قیامت کی علامت تو سچی بات یہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہے، اور اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، اشارہ فرمایا اس طرح، انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے یہ شہادت کی انگلی اور یہ بیچ والی انگلی ملی ہوئی ہے، اسی طرح میں اور قیامت گویا کہ ملے ہوئے. اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی بعثت کے بعد قیامت ہے. تو آپ نے بہت سی پیشین گوئیوں کا بھی تذکرہ فرمایا، اور بہت سے جو مسائل پیش آنے والے ہیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا. اور یہ وضاحت اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، کہ ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ جیسے تاریک رات کے پرے ہوتے ہیں، ایک تاریکی کے بعد دوسری تاریکی، اور دوسری تاریکی کے بعد تیسری اور چوتھی تاریکی، یہاں تک کہ پھر صبح امید نمودار ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا کہ اب یہ تاریکیوں کے پرے آئیں گے. اور یقینی بات ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. ارتداد کی ایک عام فضا بنی، اور بہت بڑی تعداد جفات اعراب کی جو مختلف علاقوں میں تھے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت ان کو اس کا امتیاز حاصل نہیں ہوا تھا اس طرح، تو وہ ایک بڑی تعداد میں مرتد ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کھڑا کیا،
اور اللہ نے ان سے کام لیا اور فتنے فرو ہوئے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو طریقہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھا بس وہی طریقہ جاری رہے گا، ذرہ برابر اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ اور ان کا یہ تاریخی جملہ ہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے جیتے جی دین میں کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ تو فتنوں کا دروازہ تو اس وقت سے کھلا حضور پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی کھو جانے کے بعد، جو کہ سچی بات یہ ہے کہ ایک برکت تھی، ایک علامت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی۔ اس کے بعد پھر فتنوں کے دروازے کھل گئے، کیسے کیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا امت کو، لیکن اللہ نے افراد پیدا کیے۔ کہا جاتا ہے کہ ردۃ ولا ابا بکر لہا وقضیۃ ولا ابا حسن لہا۔ آج بھی حالات یہ ہیں، ارتداد ہے لیکن کوئی مقابلہ کرنے کے لیے ابو بکر نہیں، مسائل ہیں طرح طرح کے لیکن ان مسائل کو حل کرنے والا کوئی ابو الحسن نہیں ہے، کوئی علی نہیں ہے۔ تو فتنوں کا دروازہ تو اس وقت سے کھلا اور اس کے بعد بڑھتا چلا گیا، وہ سلسلہ جاری ہے، بڑھتا جائے گا، قیامت تک چلے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال اور دی ہے کہ جس طرح سے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے دانے تیزی کے ساتھ گرنا شروع ہوتے ہیں، اسی طرح فتنے برسیں گے، اسی طرح مسائل لوگوں پر اس طرح سے آئیں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو تقریباً 1500 سال کا عرصہ گزر رہا۔ اب قیامت کب آئے گی تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو قیامت کی علامتیں ہیں، بڑی علامتیں ظاہر ہو چکی، بہت سی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ ایک بڑی علامت یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ قیامت کے قریب وقت کو سمیٹ دیا جائے گا، یتقارب الزمان، زمانہ سمیٹ دیا جائے گا، ہفتہ بلکہ سال ایک مہینہ معلوم ہوگا، مہینہ ایک ہفتہ معلوم ہوگا، ہفتہ ایک دن معلوم ہوگا۔ یہ واقعہ ہے۔ آج کل کے اس دور میں وقت کی برکت ختم ہو چکی، زمانہ کس طرح گزرتا ہے انسان سمجھ نہیں سکتا۔ تو یہ جو زمانہ ہے فتنوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اور یہ طرح طرح کے فتنے، ایسے فتنے ہیں کہ آدمی کا ہوش اڑا دیں۔ اور آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے، ان فتنوں میں، ان تاریکیوں میں لوگ کس طرح سے بھٹکیں گے، یہ بہت انتہائی درجے قابل تشویش بات۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ صاحب فہم ہوں، دین کو جاننے والے ہوں، کسی درجے اس کا درد رکھنے والے ہوں، اس کا علم رکھنے والے ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بصیرت عطا کی ہو، ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ فتنوں کے اس دور میں وہ امت کی رہنمائی کریں، وہ امت کو راستہ بتائیں، اور لوگوں کو جو دین سے دور ہو رہے ہوں اور اپنا ایمان بیچ رہے ہوں، وہ ان کی فکر کریں، ان کے گھروں میں جائیں، ان کے علاقوں میں جائیں، ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم یہ ہوگا کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی ٹکوں کی خاطر وہ اپنا دین بیچے گا، دنیا کے معمولی پیسوں کی خاطر وہ اپنے دین کا سودا کرے گا۔ آج جو فتنے ہیں وہ مختلف نوعیتیں ہیں، ان کی مختلف نوعیتیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو مصائب ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو امتحان میں ڈالا جا رہا ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کوئی عذاب بھیجتا ہے، کوئی مصیبت اپنی طرف سے ڈال دیتا ہے، کہیں آفت آتی ہے، کہیں طوفان چلتے ہیں، کہیں زلزلے آتے ہیں، کہیں پر قحط پڑتا ہے، کہیں پر اور کوئی آسمانی یا زمینی وبا آتی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، کہیں کوئی ایسی بیماری پھیل جاتی ہے، اللہ کی طرف سے پھیلا دی جاتی ہے کسی خطے میں کہ اس کے نتیجے میں ہزاروں ہزار لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ذریعے سے یہ کام کراتا ہے، بندے یہ سمجھتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں، بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا پلان ہے، بندے یہ سمجھتے ہیں کہ میری ایک
پوری سازش ہے اور ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قدرت سب سے بڑھ کر ہے اور جس کے خزانہ قدرت میں سب کچھ ہے اور ساری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ دلوں میں ڈالنے والا وہ ہے، کام کرانے والا وہ ہے، ایک کو دوسرے پر مسلط کرنے والا وہ ہے۔ اور صاف صاف قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی بعضوں کو بعضوں پر مسلط نہ کرے، بعضوں کو بعضوں سے دفع نہ کرے، بعضوں کو بعضوں سے نہ لڑا دے اور بعضوں کو بعضوں سے دور نہ کر دے، بعضوں کی طاقت کو بعضوں کی طاقت سے پاش نہ کر دے، تو زمین میں بگاڑ پھیل جائے۔ اور اللہ ہی کے لشکر ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ اپنے دشمنوں کو کھڑا کرتا ہے، اللہ اپنے ایسے دشمنوں کو کھڑا کرتا ہے کہ لوگ کچھ اور فیصلے کرتے ہیں لیکن دنیا نہیں جانتی کہ وہ حقیقت میں فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں اور سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب آج جو ہمارے سامنے یہ وبا ہے، یہ وبا کیا ہے اس کو تو اللہ ہی جانے، لیکن سب اللہ کا کیا ہوا ہے، چاہے وہ سازش ہو اور چاہے وہ سازش نہ ہو، چاہے وہ سازش کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہو، لیکن سمجھنا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آزمائش ہے اپنے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایمان والوں کے لیے آزمائشیں رحمت ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہ آزمائشیں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ ان کے اندر بیداری پیدا ہو، تاکہ دین کی طرف ان کو لوٹنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ پلٹیں اور توبہ اور انابت کا ان کے اندر شوق پیدا ہو۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے ایمان والوں کا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ضائع کرنا نہیں چاہتا، اللہ ان کو برباد کرنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ ان کو بڑے عذاب میں ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر لانا چاہتا ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے قرآن مجید میں اسی لیے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کے لیے کبھی کبھی اس کو عذاب بنا دیتے ہیں، ان کو سزا میں مبتلا کرتے ہیں، ان کی طاقت کو توڑتے ہیں، کسی کی طاقت کو کھڑا کرتے ہیں اور کسی کی طاقت کو توڑتے ہیں۔ ایک بات اور سمجھنے کی، ہم فیصلے دنیا کے اعتبار سے کرتے ہیں 2-4 سالوں کے، 10 سالوں کے، 10 20 25 50 سالوں کے۔ اللہ کے یہاں 150 سالوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد بتاؤ فیصلے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دندنا رہا ہے، کوئی تنتنا رہا ہے، کوئی دنیا میں پھر رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے ڈھیل دی ہے ہم کو دنیا میں، اللہ نے ایمان والوں کے دنیا بنائی نہیں۔ ایک تو عجیب غریب آیت ہے قرآن مجید کی کہ وَلَوْلَا كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ صاف صاف کہہ دیا گیا کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب ایک امت ہو جائیں گے اور سب کے سب اللہ کے منکر اور باغی ہو جائیں گے اور کافر ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے لیے، ان نہ ماننے والوں اور انکار کرنے والوں اور ان گویا کہ اللہ کے جو باغی ہیں ان باغیوں کے لیے ان کے گھروں کو سونے کا بنا دیتا، ان کی سیڑھیوں کو چاندی کا بنا دیتا، ان کی چھتوں کو نہ جانے کیسے کیسے مرصع کر دیتا، ہیروں جواہرات۔ صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ساری دنیا کی چیزیں بے حقیقت ہیں، یہ تو اللہ سب کافروں کو دے دیتا، ایمان والوں کو آزمائشی میں ڈالتا اور کچھ نہ دیتا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو ایمان والے آزمائش کو برداشت نہ کر پاتے، وہ برداشت نہ کر پاتے، سب کے سب کافر ہو جاتے۔ تو اللہ نے ان کو سنبھالنے کے لیے یہ دنیا ان کو دے دی۔ یہ ایمان والوں کے لیے دنیا حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام کار ہے متقیوں کے لیے۔ آخرت کی راحتیں، آخرت کی وہ راحتیں کہ دنیا کی ساری آسائشیں ایک طرف رکھ دی جائیں تو اس کا ایک ہلکے سے قطرے کا قطرہ اور ذرہ بھی اس سے 1000 درجے آگے وہاں کی جو راحتیں اور آسائشیں ہیں۔ دنیا کی کیا قیمت، لیکن آدمی دنیا کے اعتبار سے فیصلے کرتا ہے اور یہ نہیں سوچتا۔ قرآن مجید اس لیے کہا گیا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ یہ جو اللہ کے باغی ہیں، ان کا دورہ، ان کی چلت پھرت، ان کی سائنسی ترقیاں اور ساری دنیا پہ ان کا ظاہری طور پر غلبہ، کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ارے تھوڑی سی دنیا ہے ان کو جو اللہ نے دی اور آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ متاع قلیل ثم مأواہم النار، پھر ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کو کیا ملے گا۔ لیکن آدمی اسی میں دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں دیکھیے
تو ہمیں یقیناً دنیا کے اعتبار سے مشقت ہے، ایمان والوں کو مشقت ہے، لیکن سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیں ہلایا جا رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کدھر جا رہے ہو، کہ اللہ تمہیں کدھر لے جانا چاہتا ہے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے کون سا راستہ تجویز کیا تھا اور تم اپنے لیے کون سا راستہ تجویز کرتے ہو۔ اس میں بہت سے اللہ کے بندے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹتے ہیں، ان کی دولت جاتی ہے، ان کی کاروبار ان کے متاثر ہوتے ہیں، ان کو نقصانات ہوتے ہیں، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے، اصل قیمت ایمان کی ہے، اصل قیمت اعمال کی ہے، اصل قیمت اللہ کے قرب کی ہے۔ تو یہ لوگ ان آزمائشوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے وہ بھی ہوتے ہیں، بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو محروم کہنا چاہیے، محروم القسمت کہنا چاہیے، کہ سب کچھ گزرنے کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان کے لیے یہ مصیبت حقیقت میں مصیبت ہے، اور یہ عذاب حقیقت میں ایک طرح کا عذاب بن جاتا ہے، اور وہ بعض بری موت مرتے ہیں، کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ ایمان کے نام کے ساتھ کوئی چلا جائے تو یہ سمجھنا کہ مسلمان گیا، یہ کوئی ضمانت نہیں۔ ہمارے معلمیہ صاحب فرماتے تھے کہ آج مسلمانوں کے قبرستانوں میں نہ جانے کتنے وہ لوگ دفن ہوتے ہیں جن کا ایمان نہیں ہوتا، لوگ مسلمان سمجھ کر ان کو وہاں دفن کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے۔ کوئی اپنا جنازہ لے آئے غیر مسلم، ہم لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن کیا ہم کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے قبرستانوں میں کتنے جنازے ایسے جا رہے ہیں جن کا ایمان ختم ہو رہا ہے؟ تو یہ آج کے حالات ہمیں سبق دیتے ہیں، ایمان والوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا کتنا ایمان باقی ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں ان تمام آزمائشوں کے بعد، پریشانیوں کے بعد، کاروبار کی دشواریوں کے بعد، مال کی کمی کے بعد، ہر طرح کی پریشانی کے بعد، کیا کبھی یہ سوچتے ہیں؟ بہت سے اللہ کے بندے تو ناشکری کرتے ہیں اور کلمہ کفر زبان سے کہہ دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، اللہ میاں کو کیا ہو گیا، اللہ میاں کو کوئی ملا ہی نہیں، ہم ہی لوگ ملے ستانے کے لیے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کلمہ کفر ہے۔ آدمی سوچے کہ ہم کس حد تک اپنی برائیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، ہم تو اس قابل تھے کہ مٹا دیے جاتے، ہمارا وجود ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کا محض یہ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو باقی رکھا ہے۔ اس پر ہمیں صبر کرنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹنا، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والوں کی مدد کرنا تو اللہ پہ واجب ہے، وہ مدد کرے گا، یقیناً مدد کرے گا، لیکن کس کی مدد کرے گا؟ جمن خواہ تمن خواہ کی نہیں مدد کرتا، وہ اس کی مدد کرتا ہے جو حقیقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایسی سچی زندگی بناتے ہیں کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جو صفات تھیں اصحاب بدر کی، جن کو اللہ نے عالم پر گویا کہ فتح دی، وہ پہلی فتح تھی، 1000 کا لشکر جو مسلح بھی، ہر طرح کے اسباب ان کے پاس، اور یہاں 313 جن کے پاس کچھ نہیں، لیکن اللہ نے مدد فرمائی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ یہ مدد اللہ نے جو اصحاب بدر کی تھی، آج عجیب بات ہے، مسلمانوں کا مزاج یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں آسمان سے مدد آئے گی، آسمان سے مدد آتی ہے، لیکن اس کی شرطیں ہیں کہ صفات بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ مدد اللہ کی آج بھی ہو سکتی ہے۔ ارے اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے کا حکم ہو جائے، یہ ابابیلیں چھوٹی چھوٹی سی کنکریوں کو لے کر آتی ہیں، اور بڑے بڑے ہاتھی جو ابراہا لے کر چلا تھا، یہ کنکریاں ایٹم بم کی طرح برستی ہیں، اور سب کے سب بالکل اس طرح پانی ہو جاتے ہیں کہ جیسا لگتا ہے کہ ان کے اندر جان ہی نہیں تھی۔ اللہ کرنے پر آ جائے تو بڑی بڑی طاقتیں، یہ بڑے بڑے عزائم اور یہ بڑے بڑی جو ٹیکنالوجی ہے، اور یہ ایٹم بم، یہ ساری اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیکنالوجی، یہ ساری کی ساری ایک طرف مکڑی کے جالے سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کی شرط ہے، اور وہ شرط ہے اللہ کی ذات پر سچا یقین، اپنے اعمال کو صحیح رخ پر لانا۔ اس کی آج سب سے بڑھ کر کمی ہے۔ تو یہ آزمائش جو ہم سب کے لیے ہے میرے بھائیوں، ہمیں اس پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے آزمائش اس لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ یہ حقیقت میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ اس طرح کے جو عذاب آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، اور نہ ایمان ان لوگوں کے لیے اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے عذاب ہے، یہ کہ ان کے لیے کوئی روشنی کی کرن نہیں ہے، لیکن ایمان والوں کے روشنی کی کرن ہے۔ اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی مدد دیکھیں گے کس طرح آتی ہے، لیکن اجتماعی طور پر جب اللہ سے رجوع ہوگا، ہماری مسجدیں اللہ وہ دن لائے کہ آباد ہوں، اور ایسی آباد ہوں جو کبھی آباد نہیں ہوئی تھیں، جسموں سے بھی آباد ہوں اور دلوں سے بھی آباد
آباد ہوں، ورنہ قرآن حدیث میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا قیامت سے قریب کہ مساجدہم عامرہ، کہ مسجدیں تو آباد ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن وہ سچی بات یہ ہے کہ سچی ہدایت سے، خشوع اور خضوع سے، اللہ سے سچی محبت و تعلق سے ویران ہوں گی۔ لوگ کھڑے ہوں گے اور دل بازاروں میں، دل برائیوں میں لگے ہوں گے، اور وہاں پر جسم موجود ہوں گے۔ اللہ چاہتا ہے اللہ سے بندہ رجوع کرے، اللہ کی بارگاہ میں جائے، پلٹے، تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ تو یہ جو مسئلہ ہم سب کے سامنے ہے، اور یہ حقیقت اس کی تو اللہ ہی جانتا ہے کہ بیماری ہے کہ سازش ہے کہ کیا ہے، اس کی حقیقت اللہ جانے، لیکن جو بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر سازش ہے تو سازش اللہ نے کروائی، اور اس لیے کروائی تاکہ ایمان والوں کو بھی سبق دے۔ وہ ایمان والے جو اپنے کو بالکل ایسے راستے پر ڈال رہے ہیں جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں، سارا بھروسہ اسباب پر، اور پھر اسباب پہ بھروسہ کے باوجود بھی زندگی اللہ کی طرف نہیں جاتی، نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں اور کیسی زندگی ہے۔ اس کو بدلنا، اللہ کی طرف آنا، اللہ کی طرف پلٹنا، زندگی کو صحیح رخ دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور فتنوں کا جو دور ہے، اور جس طرح تاریکیوں کے پرے آتے ہیں، ان تاریکیوں کے پروں میں، ان آخری درجے کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں اگر امید کی کرن ہے اور روشنی ہے، تو روشنی ایمان کی ہے، روشنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہے، آپ کی سنت کی ہے، آپ کے مبارک طریقے کی ہے۔ اپنی پوری زندگی کو جب اس میں ڈھالیں گے تو جگہ جگہ روشنی ہوگی، اور امت کو روشنی کا ایک ایسا راستہ ملے گا کہ نہ جانے وہ بیچارے کتنے جو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں ان کو سرا نہیں ملتا، کیا بعید ہے کہ ہماری زندگی سے ان کو بھی سرا ملے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ایک راستہ دے دے۔ اور دنیا جو جہنم بنتی چلی جا رہی ہے ہزار ایجادات کے باوجود، اللہ اس دنیا کو ایمان سے، اعمال سے، اخلاق سے، سچی زندگی سے ایسی خوشگوار بنا دے کہ اس کو حیات طیبہ کہا، کہ ہمیں دنیا میں بھی جینے کا مزہ ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں وہاں کامیاب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔